شہیدن، لہذا قرآن کی 2 آیتوں اور 1 حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ہمارے دین اسلام میں اسے شہید کہا جاتا ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ اور شہادت ایک ایسا منصب ہے، آج جس طرح واقعہ کربلا پیش کیا جاتا ہے یا جس طرح لوگ سننے سنانے کے عادی ہیں، اس میں منصب شہادت کی بعض پہلوؤں سے توہین نظر آتی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ اتنا بڑا منصب ہے جس کی صحابہ کرام آرزو کیا کرتے تھے، جس کی صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد، میرے لفظوں پہ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد تاریخ اسلام کی اور دین اسلام کی دوسری بڑی شخصیت، پہلی بڑی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور دوسری بڑی شخصیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے ان کے اندر کیسا جذبہ تھا شہادت کا۔ یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے جس سے ڈرنے اور بچنے کی دعائیں کرتے ہوں معاذ اللہ، یا چھپتے پھرتے ہوں کہ جان نہ دینی پڑے، قتل نہ کہیں کر دیے جائیں، نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شہادت اتنا بڑا منصب ہے جس کے لیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دعا مانگتا تھا، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا کر۔ یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ذی الحج میں آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج میں حج ہوتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق جب میدان عرفات میں حج رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرنے کے لیے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میدان عرفات میں دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی، یہ دوسری روایت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، ایک روایت میں نے آپ کو سنائی، یہ دوسری روایت۔ اللہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہے، معنی دونوں کا لفظ مختلف ہے۔ اس روایت میں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے ایسی موت دے جو شہادت کی موت ہو، اور وہ موت آئے تو تیرے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ طیبہ میں مجھے موت آئے۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے۔ اور دیکھیے کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، میں شہید کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں جو حدیث شریف کے مطالعے کے بعد، یہ اصطلاح جو ہے یہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ شہید کو اسے کہتے ہیں جو قتیل فی سبیل اللہ ہو۔ شہید وہ ہوتا ہے جو قتیل فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو شہادت کا منصب پانے کے لیے تمنا کی جا رہی ہے، آرزو کی جا رہی ہے۔ اب چند لمحوں کے لیے ہم غور کریں گے کہ یہ اتنا بڑا منصب، اس میں کیا خوبی ہے، کیا خصوصیت ہے کہ جس کی تمنا جلیل القدر صحابہ کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا، گردن کا کٹ جانا، جسموں پہ زخم لگنا، موت کا واقعہ ہو جانا، اس کی آرزو صحابہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس منصب کی خصوصیت کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جس لمحے وہ قتل کیا جاتا ہے
تو اس لمحے اس کو صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ جسم پہ جتنے مرضی زخم آئے نا، اب تو فائر کیے جاتے ہیں نا، اس زمانے میں نیزے مارتے تھے، تیر لگتے تھے، تلواروں پہ زخم ہوتے تھے، لیکن بڑی قابل توجہ حدیث شریف ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی دین کو سمجھیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اور یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، میں حدیث شریف کے لفظ بھی پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ۔ کرسا یہ کیڑی کو کہتے ہیں، چیونٹی، چھوٹی سی کیڑی اور چیونٹی، اسے عربی میں کرسا کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ زخموں سے نڈال ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہادت کے وقت اور قتل ہوتے وقت اس کو تکلیف اور درد کتنا ہوتا ہے؟ صرف اتنا جتنا تم میں سے کسی کو کوئی چیونٹی کاٹ لے، تو جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہے بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ فرمائے خنجر لگے ہوں، برچھے لگے ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف کتنی؟ جتنی چیونٹی کے، آپ کو کبھی نہیں چیونٹی کے کاٹا ہو تو پھر آپ تصور کریں کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس پر ایک بشری تقاضوں کے تحت ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خنجر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، تلواریں لگی ہیں، تو تکلیف اتنی جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ تو یہ لاجک، فلسفہ اور منطق بھی ہم حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے تو جس لمحے اس پر ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور شہادت کا جام نوش کر رہا ہوتا ہے، قتل ہو رہا ہوتا ہے، عین اسی لمحے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا، سارے بولیں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ ادھر زخم لگ رہے ہوتے ہیں ادھر سامنے جلوہ الہی کے وہ خوبصورت منظر میں گم ہو جاتا ہے، لہذا اس کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایک قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر مصر کی خاتون جب فریفتہ ہوئی تو بیگمات مصر اور زنان مصر نے تانا دیا کہ اے زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے میرے یوسف کے حسن کو دیکھا ہی نہیں، اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو مجھے تم تانا نہ دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں بھی دکھا، تیرا وہ یوسف جو ہے معشوق وہ کیسا ہے، ہمیں بھی دکھانا۔ آئیے ذرا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ میں نے بیگمات مصر کی دعوت کی ہے، بڑی بڑی خاندان کی عورتیں آئیں گی، دسترخوان پہ کھانا لگا ہوگا، تو آپ نے وہ ڈائننگ ہال جو ہے نا اس کے ایک دروازے سے آپ نے تشریف لانا ہے، بس دوسرے دروازے سے نکل جانا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، عورتیں کھانا کھا رہی ہوں گی، بس ایک گیٹ سے آپ ڈائننگ ہال میں داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ اب جب وہ زنان مصر نے کھانا تناول کر لیا تو عمومی طور پر کھانے کے بعد پھر دسترخوان پر پھل رکھا جاتا ہے، تو مفسرین نے لکھا یا تو سیب تھے یا ناشپاتی تھی، زیادہ مفسرین تو سیب کی طرف گئے ہیں،
کھانا کھانے کے بعد مصر کی بڑی بڑی بیگمات، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں وہ کانٹے لے کر، وہ چھریاں لے کر سیب کاٹ رہی تھیں۔ ادھر ہاتھ میں عمومی طور پر سیب یوں کاٹا جاتا ہے کہ مٹھی میں سیب لیا جاتا ہے، پہلے اسے چیرا جاتا ہے۔ ادھر جب سیب کاٹ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے نا، تو سب نے یوں کر کے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا۔ دوسرے دروازے سے جب نکل گئے تو سب نے دیکھا کہ ان کے لباس پر بھی خون پڑا ہے، ان کے دسترخوان پر بھی خون پڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو چلے گئے تو زنان مصر نے کہا، انہوں نے کہا واہ زلیخا، واقعی تو سچی عاشق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا قلنا ما حاشا للہ ھذا بشر، انہوں نے کہا کہ اے زلیخا، یہ جو تیرا معشوق ہے نا، جس پہ تو عاشق ہوئی ہے، فریفتہ ہوئی ہے، یہ تو کوئی انسان یا بشر معلوم نہیں ہوتا۔ ما ھذا بشر، یہ حسن و جمال کا وہ پیکر ہے جو بشر یا انسان نہیں لگتا۔ ان ہوا الا ملک کریم، زنان مصر نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ واقعی زلیخا تو عشق کرنے میں سچی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تو دیکھا کہ خون ہے کپڑوں پہ، دسترخوان پہ۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ یہ خون کیسا یہاں؟ تو جب دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ اب حسن یوسف میں استغراق کی یہ کیفیت کہ ادھر انگلیاں کٹ گئیں مگر انہیں نہ درد ہوا نہ انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا۔ اسی لیے ایک عاشق نے کہا نا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ہے، انگلیاں تو بے خبری میں کٹی تھی، انگلیاں بے خبری، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی گم ہوئی، انگلیاں کٹ گئی، نہ درد ہوا نہ انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا۔ تو جو مردان عرب ہیں ان کی گردنیں بے خبری میں نہیں کٹی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ تو اس نے یوسف دیکھ کے بے خبری میں انگلیاں کٹی تھی، یہاں دیکھا نہیں ہے، صرف نام پہ ہی گردنیں کٹ رہی ہیں، بن دیکھے ہی گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں، بن دیکھے ہی گردنیں۔ تو گویا یہ وہ منصب ہے جس کے لیے گردنیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، گردنیں کٹ رہی۔ گویا کہ شہادت پانے کا ایک جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بدر میں صحابہ جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان تمہاری ڈیوٹی ہے، میری بیٹی رقیہ علیل ہیں تو رب ذوالجلال نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، تم ان کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ رہو گے۔ یہ جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق اس قدر زیادہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور سب جا رہے ہیں، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور میں اس سے محروم ہو رہا ہوں۔ اب وہ جذبہ جو اندر تھا نا، دیکھیے اس کی جزا کیسے ملی۔ جب غزوہ بدر سے واپس میرے آقا تشریف لائے تو مال غنیمت تقسیم کیا گیا، تو حضور نے جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے ایک حصہ اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا، تو سب نے پوچھا کہ حضور سب کو حصہ مل گیا، یہ مال غنیمت کا ایک حصہ اٹھا کے آپ نے ایک طرف رکھ لیا، یہ کس کا حصہ ہے؟ جو بدر میں شریک ہوئے سب کو حصہ مل چکا، تو ایک حصہ آپ نے اٹھا کے الگ رکھ لیا ہے، یہ حصہ کس کے لیے کا ہے؟
حضور نے فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا حصہ ہے. وہ بدر میں گئے نہیں لیکن بدری صحابہ میں شامل ہیں، مال غنیمت میں حصہ بھی ملا. تو یہ جذبہ موجود تھا نا. تو بڑے لوگوں نے اللہ کے راستے میں جانوں کے نذرانے دیے، اور شہید اللہ کے راستے میں جب جان کا نذرانہ دیتا ہے دیدار الہی اس کو حاصل ہوتا ہے. جب جنت میں جائے گا نا شہید، تو حدیث شریف میں ہے کہ شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں لذت نہیں، تیری جنت میں مزہ نہیں. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا کہ اے شہیدو وہ کون سی لذت ہے، مزہ ہے جس کے تم متلاشی ہو اور میری جنت میں نہیں. تو شہید کہیں گے یا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں جو مزہ آیا تھا نا وہ تیری جنت میں نہیں. تیرے راستے میں جو گردن کٹانے میں مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں. اب شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن روزے دار کو اللہ کا دیدار ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار جنت میں جب جائیں گے نا تو روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار عطا کرے گا. روزے دار تو جنت میں دیدار پا رہا ہے لیکن شہید کو دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں دیدار کر چکا، دنیا میں دیدار کر چکا. اس لیے شہید جنت میں اس کا دل نہیں لگے گا. یہ حدیث شریف ہے، شہید کہے گا یا اللہ دنیا میں بھیج، اپنے راستے میں قتل کروا، اور پھر جنت میں بلا، پھر دنیا میں بھیج، پھر اپنے راستے میں قتل کروا، پھر بولا، تاکہ بار بار ہمیں زندہ کر کے دنیا میں بھیج، اپنے راستے میں ہر مرتبہ قتل کروا، تاکہ وہ لذت جو تیرے دیدار کی تھی نا، قتل ہوتے وقت ملی تھی، وہ بار بار حاصل کرتے رہے. کتنا بڑا اجر ہے. لہذا ایک منصب ہے نا. اور ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جن کو زبان رسالت سے شہید کہا گیا، جن کو زبان رسالت سے شہید کہا گیا. آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں. اب دیکھیے ذرا کہ حضور جبل احد پہ تشریف لے گئے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں. تو احد پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا. تو حضور نے اپنے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری. حدیث شریف میں ہے حضور نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں. میں اپنے تمام سامعین سے عرض کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے ذرا غور کریں کہ ابھی شہید تو ہوئے نہیں ہیں، شہید ابھی تو حضور پہلے فرما رہے ہیں کہ احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. بھئی شہادتیں تو بعد میں ہو رہی ہیں، ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں. تو حضور ان کی شہادت کی خبر پہلے دے رہے. اس سے معلوم بہت سے مسئلے حل ہو گئے کہ نبی کریم علیہ السلام کو آنے والے حالات کا علم تھا یا نہیں تھا. یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ شہادتیں بعد میں ہونی ہے. نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے باخبر کر رہے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں. اب حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان بھی شہید، اور بہت سے صحابہ کو حضور نے شہادت کی خبر دی. جی لیکن آج ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ.
آپ کی شہادت 10 محرم کو، لیکن ذرا چشم تصور سے سوچئے کیا مقام ہوگا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا، جن کی شہادت کی اطلاع اور خبر ان کے بچپن میں اطراف و اکناف عالم میں مشہور ہو گئی تھی۔ آج جو بد نصیب اور بدبخت لوگ امام علی مقام کی ذات اقدس کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، یزید کی طرفداری کر رہے ہیں، اس کی حمایت میں بول رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس حدیث شریف پہ ذرا غور کیجئے۔ ایک ہے قتل کرنے والا اور ایک ہے قتل ہونے والا، ایک قتل کرنے والا اور ایک قتل ہونے والا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ہی حق پہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ وہ قتل کیوں کیے گئے؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے، خلافت علی منہاج نبوت کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اور بقا اور سلامتی کے لیے ایک جان دے رہا ہے، ایک خلافت کو ملوکیت کے بدلنے کی سازش کر رہا ہے اور حسین کو قتل کر رہا ہے۔ بس اتنی سے نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ امام علی مقام نے جو جان کا نذرانہ دیا ایک بہت بڑا مقصد تھا، جس کے تحت آپ نے صرف اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیا، اپنا پورا کنبہ جو ہے کربلا میں ساتھ تھے سب کو شہید کروا لیا آپ نے۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے مختصر لفظوں میں خلاصہ بیان کیا ہے، اے شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے چوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ اسلام کی حکم، پھر قاتل اور مقتول۔ قاتل ظاہر بات ہے کہ جو سازش کرتا ہے، جس نے سب یہ جال بنا سازش کا، تاریخ کے سفید چادر پر بڑا بدنما دھبا ہے یزید، جس نے یہ ساری سازش تیار کی تھی، اور اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، عیاشیوں کے لیے، عیش پرستی کے لیے، اور اپنی ملوکیت اور بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ سازش تیار کی تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر منتج ہوئی یہ ساری بات۔ اس لیے اس حدیث میں ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے گئے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، وہ تاریخ کے چند ورق پڑھ کر یہ کہتے ہیں جی یہ تو امام حسین تو اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ تو حکومت لینے گئے تھے معاذ اللہ۔ جی یہاں یہ سمجھ لیجئے کتنے خلفاء تھے، کسی کے دور خلافت میں امام حسین نے خروج کیا ہے؟ ایک ہی بات تھی، جب یزید سن 60 ہجری میں اقتدار پر قابض ہوا، اس نے آتے ہی نماز کی پابندی ختم کر دی۔ اس کے دور میں شراب کا دور چل رہا ہے، بڑا عیاش قسم کا، عیاش مزاج آدمی تھا، خلافت کی دھجیاں بکھیر دیں، بادشاہت اور ملوکیت کو قائم کیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں اپنے ہوتے ہوئے قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا گیا کہ حسین تیرے ہوتے ہوئے تیرے نانے کے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، خلافت کی دھجیاں بکھیر دی گئی، تو خاموش بیٹھا رہا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے جب یزید نے سن 60 ہجری میں اقتدار میں بیٹھتے ہی، اقتدار پر قابض ہوتے ہی امام حسین سے مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کریں میری، اور بیعت نہیں کرتے تو پھر آپ کو ہم قتل کر دیں گے۔ امام علی مقام نے
بیعت سے انکار اس لیے کیا تھا کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ کردار چاہیے جو مسند خلافت پر ابو بکر کا کردار تھا۔ میں تو بیعت اس شخص کی کروں گا جو اقتدار میں ہو، تو اس کا کردار، اس کے معاملات وہ ہوں جو عمر فاروق اعظم کے تھے، جس کے پاس عثمان غنی جیسا تقوی، طہارت ہوگی، اور علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی شجاعت ہوگی۔ بھئی اس مسند پہ جچتا تھا تو ابو بکر جچتا تھا نا، اس مسند کی آبرو تھا تو عمر تھا، مسند خلافت کی آبرو تھا تو عثمان غنی تھا۔ علی المرتضیٰ حیدر کرار تھے، امام حسن مجتبیٰ تھے، کیونکہ یہ پانچوں خلفائے راشدین ہیں، لہٰذا اس مسند پہ یزید بدبخت جیسا عیاش، زانی، شرابی اور فاسق و فاجر، وہ اس مسند پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی گردن تو کٹا دیں گے مگر یزید کو کبھی ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ واقع کربلا کیوں پیش آیا، امام علی مقام نے کیوں قربانی دی، لمبی چوڑی تقریروں کو شاید وہ بات ہم نہ سمجھا سکیں جو غریب نواز نے اپنی ایک فارسی کی ربائی میں بات سمجھا دی۔ یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، دیکھیے، اور ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجیے، ایک ایک لفظ اس تقاضا کرتا ہے کہ اس لفظ کو اپنے دل پر لکھ لیا جائے۔ حضرت خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اب یہ بیعت کیوں نہیں کی، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، امام علی مقام کیوں شہید ہوئے؟ جواب خواجہ غریب نواز دیتے ہیں، سرداد، سرداد، سر دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، اپنا سر تو کٹوا دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ، لا الہ کی بنیادوں میں خون کی ضرورت تھی تو وہ خون خانوادہ نبوت کا گیا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دین اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا گیا۔ فسق اور فجور کا راج تھا یزید کے دور میں، بہن بھائی کے نکاح کو اس نے جائز قرار دے دیا تھا، حدود اللہ کو پامال کیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا، اور جو حلال چیزیں تھیں انہیں حرام کر دیا، حدود اللہ کو پامال کیا۔ ایسے میں پھر امام علی مقام جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنا سر اور دے دوں گا، قربانی دوں گا، مگر یزید کی بیعت میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اور جب بیعت سے انکار کیا تو امام علی مقام کو کوفے والوں نے خط لکھے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں اور یزید کے فسق و فجور سے ہمیں نجات دلائیں۔ اتنے خط آئے کوفے سے کہ کئی تھیلے بھر گئے۔ امام حسین جب کربلا کی طرف گئے تھے تو وہ تمام خطوط کے تھیلے ساتھ لے گئے تھے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ یہ تمہارے میرے پاس خط آئے ہوئے ہیں، اور سب خطوط میں یہی لکھا تھا کہ آپ آئیے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے اور عیاش آدمی ہے، نمازوں کی پابندی کو اٹھا دیا اس نے، حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے، تو آپ آئیے اور دین کو بچانے کے لیے ہماری سرپرستی فرمائیے۔ آپ تشریف لے گئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا شریف میں پہنچے تو 2 محرم کو پہنچے تھے آپ، 7 محرم تک مذاکرات چلتے رہے،
بیعت کا مطالبہ کیا جاتا رہا، آپ نہ فرماتے رہے۔ ایک حربہ استعمال کیا انہوں نے، 7 محرم کو دریائے فرات، نہر فرات پہ پہرا لگا دیا کہ، اور کہا کہ یہاں اگر چرند پانی پئیں، پرند پانی پئیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن خانوادہ نبوت کا کوئی فرد جو ہے وہ پانی کی بوند تک انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایک حربہ استعمال کیا تھا۔ اور 10 محرم کو پھر حضرت امام علی مقام سے کہا گیا کہ آپ بیعت کریں یا پھر تیار ہو جائیں۔ یزید نے حکم دیا تھا 2 ہی آپشن ہیں، یا تو بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، فبیا، نہیں بیعت کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں تاریخ کے مطالعے کے بعد اور قرآن و حدیث کا دامن تھام کر عرض کرتا ہوں کہ امام حسین نے اتمام حجت کے لیے وہ خطوط کے تھیلے نکالے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہے میرے پاس، تم نے خود مجھے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑیے، بحث مت کیجیے، ان خطوں کو چھوڑیے، یا بیعت کیجیے یا پھر تیار ہو جائیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت امام علی مقام سے وہ خطوطوں کے تھیلے چھیننے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو ڈاکومنٹری جو پروف ہوتے ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے انہوں نے خطوط کے تھیلے چھیننے کی کوشش کیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کو جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ اہل کوفہ نے خط لکھے ہیں۔ اور وہ ایک بہت بڑی سازش کی ابن زیاد نے کہ اگر یہ خط دیکھ لیے نا یزید نے کہ کس کس نے خط لکھا ہے تو سب کو چن چن کے مروائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک چال چلی تھی، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کہ شہادت امام علی مقام کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ امام حسین تو شہید ہو گئے، خاندان شہید ہو گیا، 72 نفوس قدسیہ کربلا میں شہید، تو خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی؟ آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ جو قتل کے ڈاکومنٹری پروف تھے انہیں ضائع کیا جائے، انہیں ضائع کیا جائے، لہذا خیموں کو آگ لگا دی گئی تاکہ وہ تمام ثبوت اور خطوط وغیرہ سب جل جائیں گے۔ امام علی مقام نے جب بیعت سے انکار کیا تو نتیجتاً حضرت امام علی مقام کے جو ساتھ تھے ان میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھانجے تھے حضرت امام علی مقام کے، حضرت زینب کے نور نظر، ایک شہزادے کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے بھائی جو مولا علی کی دوسری بیویوں سے تھے، ایک کا نام ابو بکر بن علی تھا، یہ بھی کربلا کے شہید ہوئے۔ ایک حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر تھا، عمر بن علی، وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک حضرت امام حسین کے بھائی تھے عثمان بن علی، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آج بھی میدان کربلا میں جو لوگ زواری پہ جاتے ہیں اور سید الشہداء کے روضہ اطہر پہ سلام پیش کرتے ہیں کربلا معلی میں، وہاں دیکھیں جو شہداء کے وہاں جو قبور ہیں، ایک دیوار پر ان تمام قبور میں جو شہداء کربلا ان کے اجساد مبارکہ دفن ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں ابو بکر بن علی، یہ عمر بن علی، یہ عثمان بن علی، یہ ان کی قبریں ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت امام علی مقام کے 6 مہینے کے بیٹے تھے علی اصغر، ان کے گلے میں تیر پیوست کیا گیا تھا جو گلے میں لگ کر حضرت امام علی مقام کے بازو میں لگا تھا۔ پھر حضرت امام حسن کے ایک جوان سال بیٹے تھے، 18 سال کی عمر، حضرت قاسم بن حسن، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، ان کے بازو بھی قلم کیے گئے۔ سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 10 محرم اور 61 ہجری جمعے کا دن تھا، جمعے کی اذانیں اور خطبے اور نمازیں ہو رہی تھی۔
عین اس لمحے امام علی وقار کو کربلا شریف میں شہید کیا گیا۔ اب اس واقع کربلا کو یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا، اس کو احادیث کی روشنی میں ہم نے اب سمجھنا ہے۔ وہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا تھا، میں نے قصداً وہاں اس لیے آگے لے آیا ہوں تاکہ پوری بات اب حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے بڑی انفرادی مقام رکھتی ہے کہ ان کی شہادت کی خبر ہر ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی شہادت کی خبر مشہور ہوتی ہے۔ امام علی مقام وہ ہے کہ ان کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ مشہور ایسے ہوئی کہ آپ حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو حضور کی چشمان مبارک میں آنسو آئے۔ حضور آپ دیدہ تھے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، فرمایا ابھی میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، ان امتی بلا شبہ میری امت ستقتل ابنی ھذا میرے اس بیٹے حسین کو ایک ایسے مقام پہ شہید کرے گی، بِأَرْضٍ یقال لہا کربلا، اس میدان کا نام کربلا ہوگا جہاں میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ تو حضور نے شہادت کی خبر دی نا، تو شہادت کی خبر دے کر حضور نے پھر ایک دعا فرمائی، شہادت کی اطلاع دی اور فرمایا اللہم اعطِ الحسین صبرا واجرا، اے بے نیاز رب جب میرا حسین کربلا میں شہید ہو رہا ہو تو میرے حسین کو صبر بھی دینا، اور جو شہادتوں کے جام خانوائدہ نبوت نے نوش فرمائے ہیں اس عمل پر انہیں جزا بھی دینا، انہیں اجر بھی دینا۔ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے شہادت کی خبر بھی دی اور مقتل حسین کی بھی حضور نے خبر دی، جہاں امام علی مقام نے شہید ہونا تھا حضور نے اس میدان کی بھی خبر دی۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا بِأَرْضٍ یقال لہا کربلا، اس جگہ کا نام کربلا ہو۔ اگلی بات غور سے سننے والی ہے کہ جبریل نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو جہاں آپ کا یہ بیٹا قتل ہوگا میں اس جگہ کی مٹی نہ لے آؤں، اس میدان کی خاک میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ جبریل امین نے میدان کربلا کی مٹی اور خاک آقا کریم کی خدمت پہ پیش کی۔ سرخ رنگ کی مٹی تھی، حدیث شریف میں سرخ رنگ کی مٹی پیش کی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہ کربلا کی مٹی جو ہے ام المومنین ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ یہ حدیث کی روشنی میں واقع کربلا ہے کہ کربلا کی مٹی جہاں حسین نے شہید ہونا تھا رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، یہ حضور نے ام سلمہ کو دی اور ابن عساکر نے وہ روایت نقل کی ہے کہ یہ کربلا کی خاک دے کر نبی کریم نے ام سلمہ کو کیا فرمایا تھا۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ ازواج مطہرات تو اور بھی تھیں، تو حضور نے ام سلمہ کو مٹی کربلا کی کیوں دی تھی؟ حضور جانتے تھے کہ جب واقع کربلا پیش آئے گا باقی ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس وقت حیات ہوگی ام سلمہ، اس لیے حضور نے یہ مٹی ام سلمہ کو دی اور فرمایا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ حدیث کے لفظ جو مشہور محدث ابن عساکر نے نقل کیے ہیں وہ ذرا لفظ سنیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، ان لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ وہ مٹی ام سلمہ کو دے کر حضور نے فرمایا اذا تحولت
हाज़िही तुरबतु दमन, اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے فعلمی، تو پھر سمجھ لینا، جان جانا، ان نبنی الحسین قد قتلا، جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو مٹی بھی حضور نے ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور حدیث کی روشنی میں جب حضور نے قاتل کی بھی خبر دیکھیے ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حسین میں ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں اب منہ مار رہا ہے، دبے دار کتا تیرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے سنان آگے بڑھا نا، حضرت امام علی وقار امام علی مقام سیدنا علی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، آپ نے قاتل سے فرمایا تھا کہ یہ ذرا جو لمبا کرتا ہے جسے ہوا کہتے ہیں، اس کا ذرا بٹن کھولو گے تم اپنے سینے کے۔ اس نے پوچھا کہ آپ قمیض کے بٹن کھلوا کے کیا کریں گے؟ فرمایا میں ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں، میرے نانا جان نے مجھے کچھ خبر دی تھی۔ اس نے جب ہوا کے بٹن کھولے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی چھاتی پر برس کے نشان تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ حسین ایک دھبے دار کتا تیرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دھبے دار کتا تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے وہ چھاتی پہ برس کے نشان دیکھے نا، تو امام علی وقار امام عرش مقام سخی حسین پاک رضی اللہ، آپ نے آسمان کو دیکھ کے کہا مولا تیرا شکر ہے، میرے نانا پاک نے جس قاتل کی خبر دی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے قاتل کی سے فرمایا میرا قاتل تو ہی ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے حسین تیرا جو قاتل ہوگا وہ دھبے دار کتا ہوگا۔ فرمایا وہ دنیا کا کتا اور حریص تو ہی ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا۔ امام علی مقام کی شہادت حدیث شریف میں جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے سنا نبی پاک مسجد نبی میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستین و امارت الصبیان، سن 60 ہجری کے خاتمے اور نو عمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب سن 60 ہجری آیا، یزید اقتدار پہ قابض ہوا، تو آپ نے فرمایا یہی وہ وقت آ گیا، یہ وقت آ گیا، نو عمر اقتدار میں آ گیا اور حضور نے پناہ مانگی ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ نے بھی دعا کی، یا اللہ میں وہ خونی منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ واقعہ پیش آنے سے پہلے پہلے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اس حدیث سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ حضور نے سن کی بھی خبر دی تھی۔ سن 11 ہجری میں حضور کا وصال مبارک ہوا ہے جی، اور 41 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے، اور ٹھیک 20 سال بعد یزید اقتدار میں آ گیا اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد آج کتنی ڈٹائی سے وہ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں معاذ اللہ۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بک لیٹ دیکھا، وہ اس پہ نہ لکھا تھا خلافت یزید، میں کیا کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ لوگ جو معاذ اللہ یزید کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں نا دل میں،
اور اس کا دفاع کرتے ہیں. میں اتنی بات عرض کروں گا، یا تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا چھوڑ دو. نام لیتے ہو تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھ لیں. مولانا حسن رضا خان نے کیا کہا؟ استاذ زمن مولانا حسن رضا فرماتے کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. یزید کی حکومت سن 60 ہجری میں قائم ہوئی. فرماتے ہیں کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. پھر امام احمد رضا نے تو اشاروں میں سب کچھ سمجھا دیا. آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے قلی حسین اور حسن اول. حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں نا بھئی حسین کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ یزید. تو اتنا دیکھ لو یار، یزید سے ہمدردیاں رکھتے ہو، اسے کہتے ہو جناب اسے کچھ نہ کہو جی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما جب بھی یہ دونوں آتے تھے تو حضور ان کو بوسے بھی دیتے، میرے آقا کریم انہیں سونگھتے بھی تھے. آپ نے کبھی سونگا اپنے بچوں کو؟ پر جن ہستی پاک کا کلمہ پڑا ہے وہ حسن و حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، چومتے تو تھے ہی، لیکن بڑا قابل غور نکتہ ہے کہ آپ حضور سونگ رہے ہیں. صحابہ کو تعجب ہوا نا تو پوچھ لیا کہ حضور ہم تو اپنے بچوں کو محض چومتے ہیں، سونگتے نہیں ہیں. آقا ہم حیران ہوتے ہیں جب بھی حسن آتے ہیں حسین آتے ہیں، اب ان دونوں کو چومتے بھی ہیں حضور سونگتے بھی ہیں. حضور نے فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. پھر اس ہستی کے مقابل میں یزید آیا، بدبخت ملعون، جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آمنہ کے لال نے فرمایا میرا حسن میرا حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار. بھائی مسجد سلطان مدینہ ماشاءاللہ نام بڑا پیارا ہے. سلطان مدینہ مسجد ہے، ذکر ہو رہا ہے سلطان کربلا کا. مسجد سلطان مدینہ اور ذکر سلطان کربلا. بندے کو شرم آنی چاہیے. یزید کے حمایتیوں طرفداریوں ذرا سنو، یہ حسین کا گھرانہ کون سا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کائنات میں اس گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں. وہ گھرانہ ہے اہل بیت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میں تو یزید کو پلید اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن میں جنہیں پاک کہا گیا ان کے مقابلے میں جو ہے تو وہ پلید نہیں ہے تو اور کیا ہے. حسین کو قرآن نے پاک کہا، حسین اہل بیت میں نہیں ہے. بولو یار، جن کا ایمان ہے کہ سخی حسین پاک اہل بیت میں وہ تو بولے نا. حسین اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ لیکن سنو قرآن اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ
امام احمد رضا نے کنز الایمان میں جو ترجمہ کیا ہے نا، اس ترجمے کو پڑھیں تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ فرماتے اللہ بس یہی چاہتا ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بیان سارے کرتے پھرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا پڑھو خدا کے بندو، پڑھو، ذرا تقریر کرنے آؤ تو ذرا کتابیں کھول کے آیا کرو، پڑھ کے آیا کرو، تاکہ کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو۔ اللہ بس یہی چاہتا ہے، امام محمد رضا نے، اللہ یہی چاہتا ہے بس۔ کیا چاہتا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والوں، ہر قسم کی آلودگی، آلائش اور نجاست تم سے دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ یارو، جن ہستیوں سے نجاست، آلائش، آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے، بس یہی چاہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ لو اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، نبی کے گھرانے کو اللہ نے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اچھا، اللہ پاک کرے تو اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے؟ اس لیے سن لو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت، جس گھر میں اہل بیت رہتے ہو نا، اور جس گلی میں اہل بیت رہتے ہو، جہاں اہل بیت کا قیام ہو، جس گلی میں اہل بیت رہتے ہو، اس گلی میں بھی نجاست کو گزرنے کی رب نے اجازت نہیں دی۔ جب گلی میں سے نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں تو اندر کیسے داخل ہوگا؟ بدبخت کہیں کے، یہ یزیدی بدبخت سمجھ نہیں رہے کہ وہ گھرانہ کتنا عظیم ہے۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات ازرو قرآن اہل بیت، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے۔ تمام ازواج 11 کی 11 ازواج مطہرات نبی پاک کی ازرو قرآن اہل بیت ہیں۔ 11 کی 11 ازواج سے نجاست کے دور کرنے کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ جس طرح حضور کے تمام آل پاک کو ہم پاک مانتے ہیں، اسی طرح حضور کی تمام ازواج کو بھی ہم پاک مانتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ آج چرس پینے والا، بن گوٹنے والا اما عائشہ صدیقہ کی توہین کرتا ہے۔ ذرا سننا، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، ذرا غور کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے 18 آیتیں قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی۔ 18 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضور کمبل کے نیچے لیا ہوا ہے نبی پاک۔ بعض ملوانے حرام خور بڑے چیختے ہیں کہ نہیں جی یہ ہستیاں اہل بیت میں نہیں ہیں، یہ تو آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل۔ ختم کھانے والا ملا بھی ایک آج کل بک بک کر رہا ہے، کوئی محلے کا ختم نہیں چھوڑتا حرام خور، وہ کہتا ہے جی یہ اہل بیت نہیں ہے، اس آیت سے تو ازواج مطہرات معلوم ہے۔ میں نے کہا ذرا ہوش کر، میں آپ کو بھی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، کسی ایسے ملا ملوانے کے چکر میں مت آنا، اپنی قبر برباد نہ کرنا، آخرت برباد۔ ان ہستیوں کے بارے میں جنہیں 5 تن پاک کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری قبر نہ خراب ہو، جوتے نہ پڑے قبر میں، جاتے ہی کان نہ پکڑوا دیے، ادھر آنا
تو نبی دی آل نال بغض رکھدا سے؟ یا تو اعلیٰ اس کا نام لینا ختم خور ملا، اعلیٰ اس کا نام لینا چھوڑ دے. پھر اعلیٰ حضرت سید کا جو احترام کرتے تھے وہ پڑھ کے تو دیکھ لو. تو نے وہاں ہاتھ ڈالا ہے زہرا پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک کی عزت و عظمت پہ بدبخت ہاتھ ڈال رہا ہے. تیرا امام اور میرا امام احمد رضا تو سید کا احترام کر رہا. اور تجھے انات کیا ہے مولا علی سے؟ تجھے چڑ کیا ہے حسن و حسین سے رضی اللہ؟ کمبل کے نیچے حضور نے لیا ہوا ہے. علی پاک ہیں، زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں. انہیں پاک اس لیے کہتے ہیں کہ بے نیاز رب نے قرآن میں انہیں پاک کہا. علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک. حضور کمبل کے نیچے لیا نا چادر کے، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ بھی میرے وطہرہم تطہیرا. بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضور نے ان کے لیے الگ کیوں فرمایا؟ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تاکہ لوگ حیا کریں، جب بات کریں تو سوچ سمجھ کے بولیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو زبان رسالت سے اہل بیت کہا گیا ہے، جن کو زبان رسالت سے، جن کو حضور نے اہل بیت کہا، ان کے اہل بیت ہونے میں شک ہے. سڑیل مولوی اللہ پناہ دے کہتا ہے کہ جی نہیں 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک. میں نے کہا جس معنی میں 5 تن پاک میں کہتا ہوں نا، ان 5 تن پاک کے معنوں میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. باقی میں تو حضور کے صحابہ کو بھی پاک مانتا ہوں. کیوں پاک مانتا ہوں؟ قرآن نے کہا. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا محبوب یہ جو آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہیں نا، ان سے مال وصول کیجئے، صدقات و خیرات. خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے صدقے وصول کیجئے. وطہرہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن. محبوب جب آپ ان سے صدقہ لیں گے، امت کے عمراء سے لے کے امت کے غرباء کو دیں گے آپ، ان کا یہ عمل ان کو طہارت عطا کرے گا. اور ان کے لیے پھر دعا بھی فرمائیے. جب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے تو ان کو سکون قلب حاصل ہوگا. تو اہل بیت میں تو یہ ہستیاں ہیں بھائی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے دونوں کا الگ ذکر کیا ہے. تو کیوں گڈمڈ مار رہا ہے؟ اعلیٰ اس نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا. کیا صحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو بھئی شکر کرو ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کی ازواج کے بھی نیاز مند ہیں، اور حضور کے اہل بیت کے بھی جان نثار ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بعیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے. پھر بھائی ہم شکر کرتے ہیں، ہم تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی، صہیب و بلال، سلمان، ابو ذر، ابو ایوب انصاری، ہم سب صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کی ازواج کے بھی غلام ہیں. بھئی ہم تو قادری ملنگ ہیں،
تو ہمارے شجرے میں 7 ائمہ اہل بیت ہیں. ہم سے بات کرنی ہے تو ذرا ہوش سے کرنا. ہمارے شجرہ طریقت میں یہ دعوت اسلامی والے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ان کا شجرہ طریقت پڑھ لیجئے. جو شجرہ عطاریہ ہے ذرا پڑھیں. 7 ائمہ اہل بیت ہیں. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا پاورفل شجرہ ہے. قادری بڑے پاورفل ہوتے ہیں، غوث پاک کے ملنگ ہونے آج. 7 ائمہ اہل. یا الہی رحم فرما، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے بعد، کربلائیں رد شہید کربلا کے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقری علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یزید کے طرفداری کرنے والوں، آدمی جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے نا، وہ کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو آپ نہ بھی پئیں تو سمیل تو آتی ہے نا سگریٹ کی. جب آپ بیٹھتے ہیں نا ان لوگوں کی مجلسوں میں، جب یہ توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں تو دھواں تو ناک کے ذریعے اندر چلا ہی جاتا ہے. نہیں جی وہ میں سندا ہی رہا بس. میں کہ پاویں تو سندا رہا نا، تو بھی تکے نا نک دے ذریعے وڑ جاندہ ہے نا اندر. یہ بد عقیدی بھی وڑدی تیرے اندر. پھر سوچ اس ویلے یار نہیں ہے جے لوگ آندے نے یزید نو کچھ نہ آپ کو، وہ تے کربلا وچ کوئی نہیں سی، وہ دا قصور کوئی نہیں سی. میں کہ لو سنو ذرا روایت میں سنا دینا. تو منجی دل میں پہ کر جا کے سوچی پھر یزید دا کردار ہے کہ نہیں کربلا وچ. کٹا ہوا ساری امام علی مقام کا جب یزید کے پاس لے جایا گیا نا دمشق میں، ایک تھال میں سر مبارک رکھا تھا امام پاک. اس نے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی. امام حسین کے ہونٹوں پہ زور زور سے مارنے لگا. مار اللہ اکبر. جو لفظ اس نے کہے نا، حضور کے ایک بوڑھے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، انہیں پتہ چلا کہ یزید کے دربار میں امام پاک کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے. وہ زیارت کرنے کے لیے جب گئے نا تو دیکھا کہ یزید اس وقت امام پاک کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا. کہتا ہے یہ ایک باغی کا سر ہے جس نے بغاوت کی تھی میری حکومت میں، اسے کچل دیا گیا، یہ باغی کا سر ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی سے رہا نہ گیا. آپ نے فرمایا وہ کمینے بدبخت اپنی چھڑی ہٹا لے، انہی ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا. حضور چومتے بھی تھے حسین پاک کو، سونگتے بھی تھے حسن پاک کو، حسین پاک. حضور ان کے ہونٹوں پہ بوسے دیتے تھے. زبان چسائی حضور نے امام حسین. یہ تو حضور کی بوسہ گاہ ہے. تو یزید یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ ہے. تو چھڑیاں مار رہا ہے. میں تو حضور کو چومتے دیکھا ہے. حسین کے ہونٹوں کو حضور چومتے تھے. اپنے ہاتھ ہٹا لے بدبخت. اس نے کہا تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تجھے میں قتل کرا دیتا. تو آپ نے پتہ کیا جواب دی؟ غیرت ایمانی اسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بڑھاپے کا خیال ہے ان کے رسول اللہ کے نواسے ہونے کا کوئی حیا شرم نہیں تجھے؟ میرے بڑھاپے کا حیا کر رہا ہے، تیرے رسول اللہ کے نواسے ہیں، تجھے حیا شرم نہیں؟ اور اس نے ایک جملہ جو کہا نا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جڑے نے نقل کیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی دیگر ائمہ نے نقل کیا. یزید نے کہا بدر میں میرے جو بڑے مارے گئے تھے نا، آج کاش وہ زندہ ہو کے آ جاتے اور دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ اپنے بڑوں کا نبی کے خاندان سے کیسے لے لیا ہے. معاذ اللہ. اب بھی بتاؤ یزید کے یہ جملے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے امام علی مقام نے پورا خاندان قربان کروا دیا.
نانے کے دین کو بچا گئے۔ آج یہ مسجدوں میں جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا، اے سی لگا کے قالینوں پہ مزے لے رہے ہو، ایسیوں کے لطف اٹھاتے ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر امام پاک شہادت کربلا نہ ہوتی، امام قربانیاں نہ دیتے، نہ یہ مسجدوں میں بہاریں ہوتی، نہ رونقیں ہوتی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا۔ ان یزید کے طرفداروں میتیوں سے میں پوچھتا ہوں، آج تو ہر محلے گلی میں شہر میں قصبے میں سید نظر آئیں گے۔ کسی علاقے میں چلے 5-10 سید گھر مل جائیں گے، یہ اصلی سید ہیں، یہ حسینی۔ یزیدی کی نسل دکھاؤ مجھے۔ ذمہ داری سے کہتا، 11 بیٹے تھے یزید کے، کتنے؟ 11 پتر سن، کسی ایک پتر دی نسل بخا دو۔ نسل مٹ گئی یزید، نام و نشان مٹ گیا، اس لیے کہ سخی حسین پاک۔ آج لوگ کہتے ہیں مسجد دا مولوی صاحب بڑا پھونڈ کے دسنا آندا جی ساڈے بٹ صاحب بڑے سخی نے۔ میں کہا جی بٹ صاحب دی سخاوت بڑی تہاڈی مشہور ہے، اے ہر مہینے 500 روپیہ دیندے مینوں، 500 مینوں دیندے، 500 مسیح نوں۔ حاجی صاحب بڑے سخی نے، اے ہر جمعے تے 1000 روپیہ مسیح نوں دیندے، 1000 مینوں نظرانہ دیندے۔ مدرسے والے بڑے خوش نے، آدھے جی اے ساڈے چودھری صاحب نمبردار صاحب ہر سال ٹرالی کل دے کنک دی بڑے سخی نے۔ میں نے کہا حسین وہ سخی ہے، حسین کی سخاوت جیسی کوئی سخاوت لاؤ۔ کوئی 1000 کا نوٹ سخاوت کر رہا ہے، کوئی ٹرالی گندم کی سخاوت کر رہا ہے، حسین نے 6 مہینے کا، علی اصغر بھی 18 سال کا، علی اکبر کی جوانی دی، قاسم بن حسن اور محمد قربان کیے۔ ایسا سخی کائنات نے نہیں دیکھا جیسا سخی میرا حسین ہے۔ تو بینک میں سے لاکھ کا چیک مسجد مدرسے کو دے کے سخی کہلاتا ہے، حسین تو دامن جھاڑ کے کربلا سے آیا تھا۔ حسین تو دامن، یا اللہ جو کچھ تھا تیرے دین کے لیے دے دیا۔ ایسا کوئی سخی کائنات نے نہیں دیکھا۔ یہ میرے کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سر۔ یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، جو نام لے بھی رہے ہیں یہ مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹے گا، جیسے یزید کا نام مٹا۔ یزید کی حمایت کرنے والوں کے نقش و نشان مٹ جائے گا، زندہ رہے گا۔ حسین زندہ ہے، حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ ایسے نہیں میں جوش میں کہہ گیا۔ ربیع الاخر میں بڑا علماء کہتے ہیں جی غوث پاک حسنی حسینی سید، غوث پاک کہتے ہیں داتا گنج بخش اجمیری سید، معین الدین اجمیری سید۔ اس نے گلاب کے پھول کو مسلا تھا نا کربلا میں، پھول جب اس کی پتیاں بکھیری جاتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں خوشبو ختم ہو گئی، لیکن جب گلاب کا پھول بکھیرا جاتا ہے پتیاں پھیلائی جاتی ہے، خوشبو اور زیادہ پھیلتی۔ کربلا میں جو ظلم ہوا تھا نا، پھر ایک پھول بغداد میں کھلا جو حسین کا بیٹا ہے، جو حسن کا بیٹا ہے، سید حجویر علی بن عثمان داتا گنج بخش کو دیکھو، سید ہے، خواجہ غریب نواز سید ہے، جگہ جگہ سادات کرام کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور یزیدی کسی بدبخت کا بھی مجھے نام و نشان تو دے۔ پھول بغداد میں کھلا ہوا ہے، ایک لاہور میں سید حجویر کے نام سے پھول کھلا ہے۔
خوشبو پھیلی ہے نہیں پھیلی، پھر نسل در نسل پھیل رہی، سادات پہ سادات، سادات سید گھرانے جگہ جگہ ہے جی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا نے کہا ان مولویوں کو خدا عقل دے، خدا عقل دے۔ لوگ سمجھتے ہیں جتنی پگڑی بڑی باندھے اتنا بڑا مولوی، جتنی کتابیں اٹھائیں اتنا بڑا مولوی۔ سورہ جمعہ میں نہیں لکھا ہے ایسے بدبخت ہیں جیسے گدھے پہ کتابیں لا دیے، گدھے پہ کتابیں ہیں، نہ پتہ کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، نہ صاحب کا مقام کا پتہ کیا ہے۔ چار کتابڑیاں پڑھ کے تو حسین پاک کو کتوں کی طرح بھونکتے پھرتے ہیں، یزید کی طرفداری کرتے پھرتے ہیں۔ میں تو اتنی دعا کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ان کو، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، تمہاری بات مان لیتا ہوں، کچھ نہیں کہتا، مگر ایک دعا کرنے کا تو مجھے حق ہے نا۔ لو آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، اسی پر بیان ختم۔ ہم ان سے نہیں الجھتے، چلو محلے والوں کی بات مان لیتے ہیں، علامہ ندیم اتاری صاحب کے نمازیوں کی بات مان، ہم بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، دعا سے تو نہیں کو روک سکتا۔ ہم دعا مانگیں گے یا اللہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں نا ان کا حشر قیامت کے دن حسین کے جھنڈے کے نیچے کرنا، اور دوسرے پہ بھی آمین کرنا، جو یزید کے چاہنے والے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا، ان بدبختوں کا حشر یزید کے ساتھ ہو، اور ہم غلاموں کا حشر جو ہے حسین کے جھنڈے کے نیچے ہو۔ ایک حدیث میرا دل چاہتا ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ 5 محرم کو حدیث پڑھی، پھر 6 محرم کو میرے 2 بیان تھے جمعے والے دن، فاروق آباد منڈی سکھے کی، دونوں جگہ بیان کی، اور کل درگاہ شریف پہ بیان کی۔ یہ حدیث میں نے آج 4تھی دفعہ بیان کرنے لگا۔ اچانک ایسے رات کو مسند احمد نکالی، میں پڑھ رہا تھا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشان لگایا تھا، حوالہ انڈر لائن، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہ حدیث شریف مسند احمد کے علاوہ 11 حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ تو یزید کی حمایت میں کبھی کوئی بات نہ سن، اٹھ کے وہاں سے چلے جایا کر۔ تو تمہارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے وہاں بیٹھ سکتے ہو؟ تمہاری ماں کو کوئی برا بھلا کہے، تمہارا کیسا ضمیر ہے یار؟ حضور کے علم پہ اعتراض لوگ کریں، ہم چائے بھی پیتے رہیں، بسکٹ بھی کھاتے رہیں اور سنتے بھی رہیں؟ نہ، جہاں دیکھو دین ایمان کے خلاف بات ہو رہی ہے اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ، یہ کمزور درجہ ہے، ورنہ منہ بند کرو، منہ بند کرو، نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سگریٹ کا دھواں، حدیث شریف میں نے پڑھی، علامہ ندیم اتاری صاحب، ایمان سے میں اس دن سے ڈر گیا، میرے آقا کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی سود سے نہیں بچ سکے گا۔ میں نے حدیث پڑھی، میں کانپ گیا اور روزانہ توبہ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر سود کے لین دین میں نہیں ہوگا نا تو سود کے گرد و غبار سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ انیری آؤندی جدو گزری دا نا تے نہ چاندے میں بھی کٹا، نک چ بھی تے کن چ بھی تے منہ چ بھی، معاشرے میں سود اتنا رچ بس گیا، شریعت میں سب سے بڑا حرام سود ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا اس کے گرد و غبار سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے یہ حدیث اس نیت سے سنا رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، مجھے یقین ہے اس حدیث سنانے سے میری نجات ہو جائے گی۔ اگر 2-4 آدمیوں نے بھی سمجھ لیا نا مضمون، جس حسن حسین کے بارے میں لوگ کیلو کال کرتے ہیں نا، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احب ہذین، حضور کی اس آغوش میں حسن مجتبی ہیں، ادھر حسین شہید کربلا، ادھر حسن مجتبی ادھر حسین شہید۔ میں شاہ کوٹ میں پہلی دفعہ حدیث سنانے لگا، ہذین من احب ہذین، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی،
فاباہما، اور حسن و حسین کی ابا علی سے محبت کی، وامہما، اور حسن و حسین کی اماں زہرا پاک سے محبت، عقیدت و احترام رکھا، کان معی فی درجتی، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ مجھے کوئی دکھائے اس حدیث میں مسجد سلطان مدینہ میں 40 نمازیں پڑھیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صرف محبت کا ذکر ہے، نماز تو فرض ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نماز تو ہے پر یہ عمل ایسا ہے جس کی جزا بڑی ہے، جس کا اجر بہت بڑا نہیں، بہت بڑا، بہت بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ سرکار نے فرمایا من احب هذین فاباہما وامہما کان معی فی درجتی، وہ میرے ساتھ جنت میں اس درجے میں ہوگا جس درجے میں میں ہوں گا۔ ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، مدارج ہیں، جنت کے جس درجے میں سرکار ہوں گے نا، حسن و حسین، ان کی اماں جان زہرا پاک، ان کی ابا جان علی پاک سے محبت، عقیدت اور احترام رکھنے والا مصطفیٰ کریم کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں نا جس گھرانے میں میرے حسین نے پرورش پائی تھی۔ میرا سلام عقیدت ہو، کہہ دیجئے میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے، یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، وما علینا الا